Assalamu alaikum, dear brothers and sisters. Please do share and like our video. For routine upcoming Islamic videos, subscribe our channel and press the bell icon. Jazakillah khair. Remember us in your prayers. آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ نمرود کی آگ سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پہنچے اور انہوں نے اپنی زندگی کیسے بسر کی۔ روایت ہے کہ مسلسل 40 دن نمرود کی آگ میں رہنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدہ سے باہر آئے تو ملک شام کی طرف چل دیے اور وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن الفجا کہلاتا ہے اس میں قیام کیا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک میدان کی طرف چل رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ سب کے سب نفیس لباس پہن کر کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ صاحب جمال ہے اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس جیسا آج سارے عالم میں کوئی نہیں ہے، اور ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے سب اس کی ہوستگاری کرتے ہیں اور شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گی۔ اور آج تقریباً 7 دن ہو رہے ہیں لوگ روز وہاں جاتے ہیں، اور اس کا طریقہ عمل یہ ہے کہ جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ شہزادی خود نکل کر سب کو دیکھتی ہے لیکن پسند کوئی نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو وہ لوگوں کے ساتھ چل دیے اور اسی میدان کے ایک گوشے میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنے ساتھ 70 غلام لے کر سر پر تاج پہن کر اور نقاب چہرے پر ڈال کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب وہ شہزادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ایک نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر چمک رہا ہے۔ وہ نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی اور کہا کہ میں ان سے شادی کروں گی، اور خود جا کر تخت پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگ بادشاہ وقت کے پاس لے گئے۔ در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر نمودار ہوا تھا۔ بادشاہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا کہ بیٹی، تمہارا شوہر نیک تو ہے مگر غریب آدمی ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کر دی گئی اور تمام رسومات بادشاہانہ ادا کی اور سارے شہر میں خوشی منائی گئی۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سائرہ خاتون اور حوا علیہ السلام کی طرح کوئی حسین و جمیل نہیں ہے اور نہ کوئی ہوگا۔ شادی کے کچھ ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف جانے کا قصد کیا۔ سائرہ خاتون نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور بغیر تمہارے میری زندگی محال ہے، لہٰذا مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ سائرہ خاتون بولی کہ باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ پھر سائرہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی، اس نے ان کو اجازت دے دی۔ تب
حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کا بادشاہ بڑا ظالم ہے اور عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے، اور اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر سے لے جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس سے اس کا مال چھین لیتا ہے، اور اگر کوئی سوداگر اپنی عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بزرگ تھے اور سائرہ خاتون کے برابر حسین سارے جہاں میں کوئی عورت نہ تھی، اور اس راستے کے سوا کوئی دوسرا بھی نہ تھا۔ آہرکار ناچارہ ہو کر ایک صندوق بنا کر سائرہ خاتون کو اس میں چھپا کر کفن لگا دیا، اور صندوق کو اونٹ پر رکھ کر شہر جا پہنچے۔ بادشاہ کے آدمیوں نے جب صندوق کھولنا چاہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ صندوق کو مت کھولو، اور اس کے بدلے تو جتنا مال چاہے مجھ سے لے لو۔ اس پر انہیں زیادہ اشتیاق ہوا کہ آخر اس صندوق میں کیا چیز ہے۔ چنانچہ انہوں نے صندوق کو کھولا تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک عورت صاحب الحسن آفتاب کے مانند اس میں بیٹھی ہوئی ہے، جس کا ثانی اگر تلاش بھی کیا جائے تو نہ ملتا۔ تو پھر وہ لوگ اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب بادشاہ کے آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے تو اس بادشاہ نے پوچھا کہ یہ عورت تمہاری کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کو جواب دیا جو اسلام کا جواب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اور بیوی کو بہن کہنا از روئے شریعت درست ہے۔ یہ جواب سن کر اس بادشاہ نے کہا تم اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ سائرہ خاتون نے کہا پناہ مانگتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے۔ بادشاہ یہ سن کر ہنسا اور حکم دیا کہ ان کو حمام لے جاؤ اور نہلا دھلا کر اور لباس پہنا کر میرے پاس لاؤ۔ جب وہ تمام کام سے فراغت پا چکی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو بادشاہ حضرت سائرہ سے کرے سن سکے، اور ان کے تمام معاملات اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ جب حضرت سائرہ اس بادشاہ کے پاس گئی تو فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا۔ اسی وقت اس کے ہاتھ شل اور خشک ہو گئے۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو فوراً کہنے لگا یہ عورت تو جادوگر ہے۔ سائرہ خاتون نے اس بادشاہ سے کہا کہ اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن خاوند میرا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ میرا خاوند اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تم مجھے بے عزت نہ کر سکو۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی۔ اسی وقت اس کے ہاتھ درست ہو گئے اور زمین نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسری مرتبہ اس نے حضرت سائرہ کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو وہ اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس بادشاہ نے کہا اے بی بی، میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔
جب آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی تو اس کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو شیطان کا غلبہ اس پر چھا گیا۔ اس نے عہد شکنی کرنی چاہی، اس کا تمام بدن خشک اور شل ہو گیا، اور پھر کہنے لگا، اے پاک دامن بی بی، اپنے خدا سے دعا کیجیے۔ حضرت سائرہ خاتون بولی کہ اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں ہے بلکہ میرے شوہر جو ساتھ ہیں ان کی دعا ہے، اور وہ اللہ کریم کے دوست ہے، اگر وہ چاہے تو تجھے معاف کرے یا نہ کرے۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ پھر اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ وہ بادشاہ بولا، اے ابراہیم، مجھے معاف کیجیے گا، میں نے جو کیا ہے میں اس پر توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا کہ یہ میرا حکم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، دیکھو اللہ کی کیا مرضی ہوتی ہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ جب تک یہ تمام ملک اور اپنا خزانہ تم کو نہ دے دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اس بادشاہ سے کہی۔ اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سنتے ہی اپنی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی، اور اس دعا کی برکت سے اس نے صحت و تندرستی پائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے آدھا حصہ جو کنعان کا تھا آپ نے خود لیا، اور باقی جو حصہ بچا اس کو واپس کر دیا۔ پھر اس بادشاہ نے اپنی صاحبزادی لا کر حضرت سائرہ خاتون کو دی اور معافی مانگی، اور حضرت سائرہ خاتون نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔